محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے، ضرورت کیا ہے اور تقاضے کیا ہیں، اس حوالے سے کچھ گزارشات عنوان گفتگو رہیں گی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی ناراضگی والے جملے سے محفوظ فرمائے، اپنی رضا والی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بھائیو، قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ، اے محبوب آپ فرما دیں جب اللہ کا فضل ملے، وَبِرَحْمَتِهِ اور اس کی رحمت ملے، وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا تو انہیں چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے۔ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشی کا اظہار کرو، خوشی کا۔ اسلام مسرتوں کا دین ہے، خوشیوں کا دین ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کے اندر وہ حسن تھا کہ کائنات ساری حضور کی مسکراہٹ کی وجہ سے ہی مسکرا رہی ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے تو میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ پہلے دن میں حضور سے ملا تو نبی پاک مسکرا رہے تھے۔ پھر 10 سال میں حضور کو دیکھتا رہا۔ حضور کے وصال سے چند دن پہلے میری جو آخری ملاقات ہوئی تو اس میں بھی میں نے اپنے نبی کو مسکراتے ہی دیکھا ہے۔ اور فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو اس تخیل کا اور رنگ میں لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور کے مسکرانے سے دنیا مسکراتی ہے۔ فرماتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ جب حضور ہلکا سا مسکراتے تھے تو رونے والوں کے دل بھی ٹھنڈے ہو جایا کرتے، غمزدہ لوگ مسکراتے تھے۔ حضور کی خوشیاں تقسیم کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا امت کے دلوں کو ٹھنڈا کرتا تھا۔ فرمایا جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرمایا یہ نہیں تھا کہ حضور بڑے تکلف سے مسکراتے تھے، حضور کی تو عادت تھی اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مسکراتے رہنا، خوشی کا اظہار۔ اسلام بہت ساری چیزوں کا انسان کو پابند کرتا ہے، حدود و قیود میں رہنے کا حکم دیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاں شادی کے موقع پر بارات لے کر کے جانے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مالدار لوگ بھی شادی کرتے ہیں تو نبی پاک کے بغیر بھی بارات چلی جاتی ہے۔ کوئی کانسیپٹ نہیں اس طرح کا کہ ڈھیروں بارات لے کے جائی جائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو سفید کپڑے پر پیلا زرد نشان تھا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا، یہ داغ کاہے کا؟ عرض کی حضور کل میں نے نکاح کیا تھا۔ تو محبوب نے جو ارشاد فرمایا اس میں فرمایا بڑی اچھی بات ہے، ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری ہی ذبح کرنا، بارات نہیں لے کے جائی جاتی، ولیمے کا حکم دیا۔ اور بخاری میں نبی پاک نے یہ بھی فرمایا جب تمہیں کوئی ولیمے کی دعوت دے تو جایا کرو۔ اچھا، اب شادی کے موقع پر جو بارات لے کے جائی جاتی ہے تو اگرچہ حضور کی سنت نہیں لیکن اسے ہم حرام نہیں کہتے، اسے ہم ناجائز نہیں کہتے، ہم نہیں کہتے کہ یہ تو نے غلط کیا۔ اگرچہ لے جانا حضور سے ثابت اس مروجہ انداز میں ثابت نہیں اس طرح ہمارے ہاں جاتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی اسے ناجائز۔ کسی صحابی نے اپنے بچے کی شادی پر اپنے گھر میں لائٹنگ نہیں کرائی، لیکن آپ کو دنیا کا کوئی عالم یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ لائٹنگ کرانا حرام ہے۔ آپ شادی کے موقع پہ ساری گلی سجا لو، آپ ساری چھتوں پہ لائٹنگ کرا لو، کوئی آدمی یہ آپ کو فتویٰ نہیں دے سکتا کہ شادی کے موقع پر لائٹنگ کرانا جائز نہیں۔ کبھی سنا ہے آپ نے کسی سے؟ بولیے یہ جائز ہے، جائز پیسے ہیں تو ٹھیک، بلکہ میں اس سے آگے بڑھتا ہوں، اس سے تھوڑا اور آگے جاتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا جو کمرہ تھا نا جس میں میں حضور کے ساتھ رہتی تھی اور ایک لمبا زندگی کا عرصہ گزارا، اس میں 3 آدمی سو سکتے تھے، چوتھے کے لیے جگہ ہی نہیں تھی، اور کچا تھا، کھجور کے تنے کھڑے کر کے اس پر کھجور کے پتوں کی چھت ڈالی گئی تھی۔ میں جب ہاتھ اٹھاتی تھی تو میرا ہاتھ اپنی چھت کو چھو جاتا تھا۔ یہ ہے سنت نبی پاک، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ بتائیے پکے گھر میں، لینٹر والے گھر میں رہنا جائز کہ ناجائز؟ کیوں جی؟
हुजूर तो कच्चे मकान में रहते थे, आपने कैसे पक्का बना लिया? अल्लाह के महबूब दीन को उसकी असल बात में समझे। आप ऐसा ना करें जिसमें इंतशार और उम्मत तकसीम हो, उसका असल मिजाज देखें। मेहंदी के मौके पे अगर कोई आदमी 6 देगे दाल चावल की पकाता है तो मना नहीं, जायज पैसों से पकाए। उन्हें लाइटिंग लगवाई, कोई मना नहीं। सारे मोहल्ले को खाना खिलाया, कोई मना नहीं। बल्कि नबी पाक ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान ही वो है जो सलाम पहले ले और रोटी ज्यादा खिलाए, तो बेहतरीन मुसलमान है। नाजायज क्या है? नाजायज है शादी के मौके पर बैंड बाजा बजाना, उसमें रक्स करना, उसमें भंगड़े डालना, औरतों मर्दों का इख्तलात होना, औरतों की मूवी बनाना, ये चीजें नाजायज। तो जो नाजायज है उस पर पाबंदी लगाई जाएगी, जो जायज है उसके बारे में ये कहा जाएगा कि भाई एहतियात की जाए, सुन्नत की तरफ देखा जाए तो बेहतर यही है। लेकिन कोई किसी आदमी के पास जायज पैसे हो, वो 100 कनाल के घर में रहे, अगरचे सुन्नत ये नहीं, पर ये तो कोई फतवा नहीं ना दे सकता कि हराम है तेरा 100 कनाल के घर में रहना, क्या है फतवा कहीं आपने सुना? तो हमारे यहाँ तकलीफ का मामला ये है। देखे मेरे भाई, किसी भी सहाबी ने, बड़े दर्द के साथ बात कर रहा हूं और ये मेरा दर्द है, मैं दर्द से अपने दिल को, अपने ईमान को हाजिर नाजिर कह के बात कर रहा हूं। उम्मत बट जाती है हर मौके पे यार, हर जगह तकसीम हो रही है उम्मत मुस्लिमा। हर रोज कुछ ना कुछ फतवे ऐसे मिल जाते हैं जिसमें दरारें पड़ती हैं। किसी सहाबी ने किसी मस्जिद के अंदर इश्तिहार छपवा के ऐलान करा के दरसे कुरान कराया है कभी? सीरतुन नबी का जलसा, खत्म बुखारी, मदरसे का दस्तार फजीलत का जलसा, आपने इश्तिहार पढ़े हैं ना? ये सारे मकातिब फिक्र के होते हैं कि नहीं होते? किसी सहाबी ने इस तरह, वो तो रोज दरसे कुरान देते थे, लेकिन इस तरह इश्तिहार छपवा के, पोस्टर लगा के, और मिस्र से किसी सहाबी को स्पेशल बुलवा के या यमन से बुलवा के मस्जिद के अंदर कभी दरसे कुरान के इज्तिमा कराए, सीरतुन नबी के जलसे, खत्म बुखारी के। ओ भाई, ये सारी चीजें हुजूर के सहाबा की सुन्नत से मुरवजा अंदाज में साबित नहीं। मुझे बता मेरे भाई, मैं दर्द के साथ तुझसे सवाल करता हूँ कि सीरतुन नबी के जलसे में तू पेशावर से मौलाना बुलाए, पिंडी से बुलाए, तू गुजरात और कराची से लोगों को बुला करके अगर सीरत का जलसा कराए और तू उसमें एक आदमी को कराची से बुलवाया जा रहा है तो तूने उसको 20,000 की टिकट भी दी और इश्तिहार पे भी जलसे पे खर्च हुआ, फिर लंगर भी पका, खाना भी तूने खिलाया, ना तुझे कोई बेवा याद आई, ना तुझे कोई मिस्कीन याद आया, ना तुझे कोई गरीब याद आया। हालांकि कहना चाहिए था ना, ये जो लाख रुपया लग रहा है किसी बेवा की खिदमत कर देनी चाहिए, यतीम को दे देना चाहिए। दर्द के साथ बात कर। सवाल मेरा ये है कि वही काम जो सीरत के जलसे में होते हैं, पहले तिलावत होती है, फिर नात होती है, फिर किसी आलिम का बयान होता है, वही काम सिर्फ नाम बदल के किया जाए, ईद मिलादुन नबी नाम रखा जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैं आपके ज़हनों पे दस्तक दे रहा हूँ, तकरीर नहीं कर रहा, सिर्फ दस्तक दे। ओ भाई देखो, एक आदमी वही काम नाम बदल के करे तो जायज है, और अगर उसमें नबी पाक के मिलाद का नाम रख लिया जाए या नात का नाम रख लिया जाए तो फिर मुझे इजाजत दे, मैं तुझसे सवाल करूं कि सिर्फ तुझे हुजूर की तारीफ पूरी लगती है? फिर मुझे इजाजत दे कि मैं तुझसे पूछूं कि सिर्फ तुझे नात अच्छी नहीं लगती? फिर मुझे इजाजत दे कि मैं तुझसे पूछूं कि तुझे सिर्फ रसूलुल्लाह के कसीदे अच्छे नहीं लगते? दे मुझे इजाजत कि मैं तुझसे सवाल करूं कि जहां जिक्र रसूल की बात आए वहां तू परेशान क्यों होता है? तुझे पता ही नहीं ये तो वो जिक्र है कि रब फरमाता है तुम बयान करो ना करो, वरफाना लका जिक्रक, महबूब मैंने खुद तेरे चर्चे सारी दुनिया में बुलंद फरमा दिए। और नबी पाक ने पूछा हजरत जिब्रील से कि चल जिब्रील तू बता, मेरी उम्मत को पता चले रब ने मेरा जिक्र कैसे बुलंद किया है। जनाब जिब्रील कहने लगे महबूबा, रब फरमाता है मेरे नबी से कह दे जहां जहां तेरे रब का जिक्र होगा वहां वहां तेरा भी जिक्र होता रहे। ये तो मोहताज ही नहीं किसी का। इतनी जल्दी लोग बिफरते हैं। अल्लाह फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रह। महबूब इनसे कह दो जब अल्लाह का फजल मिले, जब अल्लाह की रहमत मिले तो खुशी मनाओ। तेरा नहीं मुझे पता, मुझे तेरा नहीं पता, लेकिन मुझसे अगर तू पूछे तो कायनात में रब का सबसे बड़ा फजल भी मोहम्मद मुस्तफ़ा ही है।
اور سب سے بڑی رحمت بھی محمد مصطفیٰ ہی ہے. وہ دو عالم کی رحمت تھے, وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. رب کریم نے تجھے آنکھ دی, دنیا دیکھی تو نے. رب کریم نے تجھے قوت دی, تو نے دنیا گھومی. اور پھر رب نے تجھے بیٹے دیے تو میٹھا میوہ, اور بیٹیاں دی تو تیرے لیے باعث کرم. تیری چھاتی پہ بچے چڑھے تو نے کہا سب سے بڑی نعمت یہی ہے. مالک کہتا ہے تو میرا بندہ تھا, میں نے دینا ہی تھا. تو نے دیا, احسان نہیں جتلایا. لیکن جب اپنا نبی دیا تو کہا میں نے بڑا احسان کیا تم پر. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. میں نے تم پر احسان کیا ہے. کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ نہ جانے رب نے یہ کیسے گوارا کیا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اتنا بڑا فضل, اتنا بڑا فضل, فضل بھی حضور. اور جب بات رحمت کی آئی تو فرمایا مومنوں صرف تمہیں ہی نہیں, عیسائیوں, یہودیوں, سکھوں, دنیا میں جتنی مخلوق ہے, حتیٰ کہ جانور بھی, حتیٰ کہ چونٹیاں, نباتات, جمادات, ہر چیز. یا اللہ تو نے کیا دیا؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میں جس کا رب ہوں ان سب کے لیے میں نے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیج دیا ہے. بیٹے کے آنے پہ تو مٹھائی بانٹتا ہے, میلاد والے دن تو لائٹیں بند کر لیتا ہے. بیٹے کے آنے پر تو حلوائی بٹھاتا ہے, اور نبی پاک کے نام کی لائٹیں لگی ہوں تو پریشان ہوتا ہے. ہم سے کبھی پوچھ, تجھے بتائیں بس نہیں چلتا, ورنہ تاڑے توڑ کے چھتوں پہ لگا دیں. بس نہیں چلتا, فرشتوں کو بھی کہیں آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ, آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کا نعرہ لگانا ہے. ہمارا بس نہیں چلتا, ورنہ دنیا کی ساری نعمتیں بچھا دیں اور لوگوں کو بتلائیں اصل تو خوشی منانے کا دن ہی آج ہے جب اللہ نے ہمیں اپنا پیارا رسول عطا فرمایا ہے. اور ہمارے امام تو کہتا ہے میلاد نہ کر, ہمارے امام نے تو کہا حشر تک ڈالیں گے ہم, حشر تک. یہ 2-4 دن کا تو پروگرام ہی نہیں ہمارا, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. اور مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. ہمارا تو 1-2 دن کا پروگرام ہی نہیں. اور پھر سنو کتنی بڑی نعمت ہے. حضرت عباس سے کسی نے کہا تھا اللہ کی سب سے بڑی نعمت, تو بخاری اٹھانا, فرمانے لگے محمد نعمت اللہ. بخاری ہے بخاری, فرمایا محمد اللہ کی سب سے بڑی نعمت. فکر اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس نزاکت کو بیان کرتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں سارے ماحول کو. کہتے ہیں میں سمجھ گیا ہوں کہ اگر تم اپنے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے مقبول ہونا چاہتے ہو اور اپنے رب کی رحمت کے حقدار ہونا چاہتے ہو تو پھر اس رشتے کی حساسیت کو سمجھو. ذرہ برابر بھی کسی نے ذات مصطفیٰ کے بارے میں بات کی نا, ذرہ بھی, تو فاضل بریلوی نے فرمایا نا بھئی یہ قابل قبول. فرمایا تمہارا بڑا قریبی بھی ہونا لیکن حضور کے بارے میں بات کریں تو مکھن سے جیسے بال نہیں نکالتے ایسے نکال کے دور کر دیا کرو. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. تو بھائی یہ اس رشتے کی نزاکت, اس کی حساسیت. ہمارا آج مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جیسے شروع میں کہا کہ بہت ساری چیزیں ہمیں آسانی سے ملتی ہیں دینی معاملات میں, تو ہم اس کیفیت کو نہیں سمجھتے. نوجوانوں یاد رکھو اس مسئلے میں نا حساس ہونا, اس مسئلے کے اندر اس مسئلے کو نازک جاننا, اس پر غور کرنا کہ یہ میرا سب سے قیمتی اثاثہ ہے, یہ میرا سب سے قیمتی سرمایہ ہے, اس پر میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتا. صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے نازک اور نرم ترین طبیعت ہے جناب صدیق اکبر. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے اندر جلال ہے, لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بڑی حلیمی ہے اور بڑی مٹھاس ہے اور بڑا پیار ہے. ان کے والد ایک دن شکایت لے کے آئے, عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر صدیق نے تو مجھے مارا ہے. تو بہت سارے لوگ کھڑے تھے, جناب صدیق اکبر بھی تشریف فرما ہے, گردن جھکی ہوئی ہے. تو محبوب کریم نے گویا فرمایا ابو بکر آپ نے مارا ہے, لوگوں کو تو اس کا یقین ہی نہیں آ رہا, آپ نے مارا ہے. تو
حضرت صدیق اکبر نے اسی حساسیت کو بیان کیا، عرض کی یا رسول اللہ میرے ٹکڑے بھی کر دیتے میں سی نہ کرتا، آج انہوں نے آپ کے بارے میں بات کی، آپ کے بارے میں ایک کمزور جملہ کہا ہے، یہ تو شکر کرے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں، ورنہ آج وہ رنگ غالب آتا کہ ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر مدینے والے محبوب پیارے۔ جب تک مومن کے ایمان کا یہ معیار نہیں بنتا، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ آپ نے میلاد شریف کی بزم رکھی اور آپ نے کہا میں نے چاول کھانے کا آرڈر دے دیا ہے، میں نہیں قائل اس کا۔ ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، ہم تو وہ چاول بھی پہلے جا کے دیکھتے ہیں جو میلاد پہ پکائے جائیں گے۔ ہاں ہم تو کوشش کرتے ہیں جو جس نے محفل میلاد سجائی ہے، جو بڑا ہے، جو سربراہ ہے، وہ کوشش کرے کہ دریاں بھی اپنے ہاتھوں سے بچھائے، اس لیے کہ یہ حضور کے میلاد پاک کی بات ہے، اس کے تو لمحے لمحے کا آپ کو ذائقہ لینا ہے، سرور لینا ہے، رشتہ ہی بڑا نازک ہے۔ مجھے بتلائیے نا، آپ جب ہمارے گھروں میں تقاریب ہوتی ہے تو کیسا ہوتا ہے؟ کہہ دیا ہے، بول دیا ہے، کوئی کر دے گا، یوں ہوتا ہے؟ ایک ایک چیز کا لحاظ، پاس، توجہ، محبت، خلوص، اور جب سب سے زیادہ قریبی رشتہ ہی مدینے والے محبوب کے ساتھ ہے۔ اس ذوق کو آپ لائیے، اس ذوق کو آپ، اس مزاج کو لائیے اپنے ماحول کے اندر کہ آپ کی طلب، آپ کی تڑپ، آپ کی اقتناط وہ ہے نا جو آپ محفل میں سنتے ہیں۔ اور اللہ خیر کرے میلاد شریف آ گیا ہے، نعتیں بھی سنیں گے، ساتھ ساتھ شکوے بھی کریں گے، فلاں کا یہ ریٹ ہے، یہ بھی ہم کریں گے، سارے کام ہوں گے۔ تو بھئی آپ نے ریٹ کیوں اس چیز کا بنایا، کیوں ریٹ؟ جو چیز منڈی میں بکے گی نہیں، خود ہی کوئی نہ بیچے گا۔ آپ خریدتے ہیں تو کوئی بکتا ہے نہیں، آپ ان سب کو چھوڑ دیں جو بکتے ہیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے چیزوں کے ریٹ، وہ آپ کو اتنی احادیث آپ کے خطیب صاحب سنا رہے ہیں، جمعے والے دن آیات کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، لیکن جو کہ وہ فیمس نہیں ہے نا زیادہ، ان کا وہ زیادہ چینل نہیں چلتا ہوگا، اس لیے توجہ نہیں ہے۔ خدا کے بندو، آپ اس بات کو سمجھو کہ جب آپ اس ماحول کے اندر اس طرح کی دنیا داری اور اس طرح کا کمرشل سسٹم لے آئیں گے تو روحانیت کہاں رہے گی، وہ ذوق کہاں رہے گا؟ مجھے ایک صاحب نے کہا، ایک نعت خواں کو بلایا تھا ایک صاحب کو، تو کچھ ان کے ساتھ طے ہو گئی بات، اتنی رقم لیں گے، تو وہ بتایا کسی شہر کا تھا لیکن جانا ساتھ کسی گاؤں میں پڑا، تو وہ تو اڑ گئے، کہنے لگے تم نے تو یہاں کا کہا تھا، آگے جانا ہے تو ریٹ نیا طے ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا وہ بیچارہ خود بھی تکلیف میں ہے اور تمہیں بھی تکلیف دے رہا ہے، کاش وہ حضور کے ذکر خیر کی نیت سے جاتا تو اس کا ذہن یہ ہوتا اگر چند قدم اور چلنا پڑے گا تو جہاں جہاں سے چل کے جاؤں گا ساری جگہیں قیامت میں میرے ایمان کی گواہی دیں گی۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، دیکھو نا کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، اور عجب نظارہ ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس کو ذوق بنائے حضور کی محبت، اس کے ساتھ اپنی قلبی وابستگی رکھے، آپ کی کیفیت بدل جائے جب کریم کا نام آئے، آپ کا رنگ ڈھنگ انداز بدل جائے، طور طریقے۔ مجھے بتائیے کس حدیث میں لکھا ہے، کہاں حکم آیا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک بیان کرو تو پہلے امامہ باندھو، پہلے خوشبو لگاؤ، ممبر سجاؤ؟ کہاں حکم آیا ہے؟ لیکن امام مالک کا تو طریقہ تھا، جب کوئی آ کے کوئی سوال پوچھتا تو پوچھتے کہ آپ کو کوئی فقہی مسئلہ پوچھنا ہے یا محبوب کی حدیث سننی ہے؟ ہمیں حضرت فقہی مسئلہ پوچھنا تو بتا دیتے، تو کہتا حضور ہم نے حدیث سننی ہے۔ تو یہ حساسیت ہے نا رشتے کی۔ فرماتے ذرا بیٹھ نہیں جاتے، وہ بیٹھتا تو امام صاحب پہلے غسل فرماتے، پھر لباس تبدیل کرتے، پھر امامہ باندھتے، پھر خوشبو لگاتے، بندہ چاہے ایک ہوتا، امام صاحب ممبر پہ بیٹھتے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا بیان فرماتے، اس رشتے کے ساتھ، اس تعلق کے ساتھ اپنی گہرائی کا ثبوت دیتے۔ آپ کا جب تک یہ حساس تعلق نہیں بنتا حضور کے ساتھ، دیکھیے نا
आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो बड़े मुखालिफ है ना, जो बड़ा लिखते हैं, बड़ा कुछ कहते हैं और कच्ची पक्की दलीलें उठा उठा के लाते हैं, एक बात मानने पर वो भी मजबूर है कि इश्क रसूल और ताज़ीम रसूल के लिए अगर किसी को सनद समझा जा सकता है तो इमाम अहमद रजा बरेलवी इस्तियारा बन गए, एक निशानी बन गई उस ताल्लुक की गहराई की। और कुछ लोग ना शेर कहते हैं तो वो उनकी कैफियत नहीं होती। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के सामने भी एक साहब इसी तरह के अशार लिख के लाए कि या रसूलल्लाह आपकी याद में बहुत तड़पता हूँ और रात भर सो नहीं पाता। और मैं तो आपने फरमाया जो आपने लिखा है ये आपकी कैफियत भी है। कहने लगे जी नहीं तो शेर है। तो फरमाया हुजूर की बारगाह में गलत बयानी करते हो। तुम बारगाह तो देखो कौन सी, अगर कैफियत नहीं है तो लिखा क्यों है। उनकी कैफियत थी, हसासियत थी। तो एक तो ये है ना कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह नसीब हो। फाजिल बरेलवी कहते हैं हमें तो हुजूर की महक ने, सरकार की खुशबू ने, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। वो जिस राह चल दिए हैं कूचे, ये कभी आप ज़ौक़ लेना, ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, परेशानी बढ़ी है और जनाब मसाइल बढ़े हैं और उलझ बढ़े गए हैं, तो भी मेरी ख्वाहिश ये है कि जब आप बहुत उलझ जाए ना तो महबूब को याद करें। एक तो उसकी अकली दलील है कि जब आप हुजूर की तकालीफ को याद करेंगे, महबूब के इरशादात को याद करेंगे, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मसाइब झीलने पर जो फजाइल बयान किए उनको याद करेंगे तो वैसे तसल्ली हो जाएगी। और एक हुजूर को याद करने का माना यह है कि महबूब को याद करोगे ना तो खुशबू इतनी फैल जाएगी कि दुख दुख रहेगा ही नहीं। आला हज़रत फरमाते उनके निसार कोई कैसे ही रंज में, ये जरा इस पर गौर कर ले, कोई हो और कैसे ही बंदा कोई हो, दुख कोई हो, यानी किसी किस्म की भी आजमाइश हो, कसे बाशा कोई बंदा हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, वो जब याद आ गए सब गम भुला दिए। वो जब याद आ गए हैं तो फिर सब गम भुला दिए, फिर वो चीजें खत्म हो गई। आप इस कल्बी वाबस्तगी को समझिए कि कहते हैं बस मैं हुजूर को याद करता हूं, गम सारे दूर हो जाते, सारी कैफियत दूर हो जाती। भाई नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुकद्दस जात के साथ अपने ताल्लुक की पाकीज़गी बड़ी मेहनत की है हमारे उलमा ने। ये तो कभी क़यामत में राज खुलेंगे कि किस कदर ज्यादा मुशक्कत है सुन्नत और शरीयत को फैलाने में और उस पर अमल करने में और उसकी तरवीज व इशाअत करने में और मदारस के क़याम में और दीनी उलूम की तबलीग में और तदरीस में किस कदर ज्यादा मेहनत है। आपको वो सारी चीजें आसानी से पहुंचाई कि ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के दीन पाक की बरकत, वो हमें बहुत ज्यादा चीजों को खंगालना नहीं पड़ता, हमारे पास बहुत सारी चीजें बड़ी आसानी से मिल जाती, उलमा तैयारी करके हम तक पहुंचाते हैं। लेकिन एक बात है, हमें सबक देते हैं कि गैर मशरूत गुलामी करो फिर मदीने वाले बाबू। मुझसे कोई नाराज ना हो जाए तो पीर साहब की जो फर्माबरदारी होती है वो गैर मशरूत नहीं होती। उस्ताद साहब की और वालिद साहब की फर्माबरदारी भी गैर मशरूत है, उसकी कुयूद है, शराइत है। अगर पीर साहब शरीयत के दायरे के अंदर हुक्म दे रहे हैं तो कबूल होगा, और अगर वहां से निकल गए हैं तो फिर उनकी बात भी काबिल कबूल नहीं है। इस दुनिया में गैर मशरूत गुलामी अगर किसी की जाती है तो वो सिर्फ मदीने वाले बाहर। गैर मशरूत कोई शर्त नहीं, बस आप आंखें बंद करें, जो हुजूर फरमा दे, जिस वक्त फरमा दे। ये रिश्ता इतना हसास है, जिस टाइम महबूब कह दे। आप कभी इस बात को समझे ना, कभी गौर करें।
یہاں نماز کا ٹائم بدلنا پڑ جائے تو اختلاف رائے ہو جاتا ہے مسجد میں، لیکن محبوب نے قبلہ ہی بدل دیا، قبلہ ہی بدل دیا، اور اس طرح بدلا کہ 2 رکھتے وہ کسی اور طرف روک کر کے اور 2 کسی اور طرف، 2 مسجد اقصی کی جانب منہ کر کے پڑھا دی اور 2 پھر بیت اللہ شریف کی جانب۔ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ہمیں مسئلہ کوئی نہیں، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی۔ سنے جی سنے، انہوں نے یہ سبق دیا جو حضور نے، ایک دروازہ تھا مسجد نبوی شریف میں، حضور کے زمانہ نور میں خواتین بھی آیا کرتی تھی، اس دروازے سے گزرا کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض وجوہات کی بنیاد پر، حکمت کی بنیاد پر خواتین سے یہ کہا کہ آپ نہ آیا کریں۔ اب سرکار نے فرمایا کہ اس دروازے سے نہ گزرا کرو، یہاں سے خواتین گزرتی۔ اب وہ وجہ ختم ہو گئی، سبب ختم ہو گیا، چونکہ اب عورتیں گزرتی نہیں تو مردوں نے بھی آنا شروع کر دیا۔ آپ نے سمجھنا ہے بات۔ حضرت عبداللہ ابن عمر زندگی بھر وہاں سے نہیں گزرے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ یہاں لوگ حکمتیں نہیں پوچھتے، دلیلیں نہیں، بحثیں نہیں کرتے، نتیجے نہیں نکالتے، معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں وہ دور اور تھا اور یہ دور، یہ نہیں بول دیتے زمانہ بدل گیا ہے۔ حالانکہ زمانہ کیسے بدل سکتا ہے؟ قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی زمانہ مدینے والے محبوب کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت اب وہ وجہ نہیں رہی ہے جس وجہ سے منع کیا گیا تھا، تب سب گزرتے ہیں تو آپ بھی گزرے۔ فرمایا یار تو گزرتے ہیں، انہیں میں کچھ نہیں کہتا، پر میں نہیں گزرتا، مجھے وجہ کا نہیں پتا، بس کریم نے فرمایا نا نہیں گزرنا، تو ختم ہو گئی بات۔ ہم نے نہیں گزرنا، ہمارا بھی ایک رنگ ہے، ہماری بھی ایک کیفیت ہے، ایک ذوق ہے، ایک مزاج ہے، پر نہیں گزرنا تو لہذا ہر جگہ آنکھیں کھول کے نہیں رکھنی چاہیے، حضور کی غلامی آئے تو بند بھی کرنی چاہیے، سب جگہ سوچ سمجھ کے چلا کرو۔ دروازہ رسول آئے نا، والا حضرت کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، پھر ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ پھر آپ آنکھیں بند کریں، پھر غلامی کریں، پھر محبوب کے دروازے نور پر آ جائیں، پھر لیت و لالا نہیں، پھر آگے پیچھے نہیں، پھر اگر مگر نہیں، اپنے آپ کو اس ذوق والا بنائیں کہ بس حضور کی بات آ گئی، ختم ہو گیا سارا کچھ، نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد آ گیا، بات سمٹ گئی۔ یہ معیار، یہ حساسیت اس رشتے کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یقین کریں، میں ملت کے جوانوں کو جانتا ہوں، میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، اگرچہ چونکہ میں داڑھی پگڑی والا ہوں تو اللہ ماشاءاللہ میری طرح کے بعض لوگوں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ شاید سارا دین پر میں ہی عمل کرتا ہوں، لیکن میں نے بغیر داڑھی والوں کو بھی مدینے کی یاد میں روتے ہوئے دیکھا۔ میں نے چڑھتی جوانی اور ابھی شعور کی وہ پختگی نہیں، لیکن دعائیں کراتے دیکھا ہے کہ دعا کرے کہ مجھے بھی بارگاہ میں اللہ باریابی نصیب کرے۔ اس طرح کی کئی بے موسم پھل زندگی میں دیکھے ہیں۔ یہ محبت ہے اس طرح کی، یہ آ جاتی ہے، یہ تو گردیدہ بنا لیتی ہے، یہ تو اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ اس کیفیت کو سمجھے۔ میں نے جمعے والے دن اپنے دوستوں سے ایک مطالبہ کی، آپ سے بھی کر لوں، چلیں آپ کا نہیں ارادہ نہیں کرتے، کوئی اور بات کرتے رہنے دیتے ہیں، آپ مطلب اس ذوق سے بولے ہی نہیں۔ آپ میری خواہش ہے کہ ہر بندہ نا 12 میلاد سے پہلے ایک نعت شریف ضرور یاد کرے۔ مشکل کام بتا دیے، ایک نعت شریف۔ سور میری بھی کوئی نہیں، میں بھی خاصا بے سنا ہوں، یعنی مجھے بھی لے میں نہیں پڑھنا آتا، نہیں ہر آدمی کی آواز نہیں ہوتی، لیکن حضور کی ثنا خوانی کے لیے آواز کی نہیں پیار کی ضرورت ہے۔ آپ حضور کی نعت سارا میلاد شریف ایک یاد کر لیں، اعلیٰ حضرت کی کوئی سی نعت یا مولانا
استاد زمن مولانا حسن کی رحمت اللہ علیہ کی کوئی نعت یاد کر لیں، کسی بھی مستند شاعر کی آپ، لیکن ایک نعت آپ کو آئے، اور فاضل بریلوی کی کریں گے تو پھر تو ذائقہ ہی کچھ اور ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا، آپ کو تو آتی ہے ماشاءاللہ، نہیں سنتا ہی نہیں۔ اچھا یہ دیکھو ذرا انداز دیکھو کیسا ناز والا، کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا، کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، کیونکہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں۔ آپ پورا میلاد کا مہینہ پڑھے نا، سارا دن نعت آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے بھی پڑھیں گے۔ جس چیز کا نا زیادہ گھر میں ذکر ہوتا ہے، بچوں کے لبوں پہ بھی وہ بات آ جاتی ہے، چڑھ جاتی ہے، حساس رشتہ ہے۔ اس کی نزاکت کو سمجھیں، محبوب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ موبائل رکھے ہوئے نا ماشاءاللہ سے، رکھے میں نہیں منع کرتا، ایک ایک تسبیح بھی رکھ لے صاحب۔ موبائل ہاتھ میں ہو تو چلتا رہتا ہے نا، تسبیح ہوگی تو وہ بھی چلے گی، جب چلے گی تو درود شریف پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن تعلق بنائیں، رشتے کو مضبوط کریں۔ اس غلامی کی میں نا اپنے شہر سے نا ایک دفعہ ایک محفل میں جانے کا اتفاق ہوا، تو میں نکل رہا تھا، 2-3 لوگ ساتھ تھے، تو گاڑی کی طرف میں بڑھ رہا تھا تو پیچھے سے ایک شخص نے آواز دی، او میلادیو، میلاد کی محفل تھی نا، ہم یہ کوئی کام جھجک کے یا پیچھے ہٹ کے کرتے ہیں، یہ تو ناز سمجھ کے کرتے ہیں۔ ایک دفعہ اور کہے، وہ پھر کہنے لگا میلاد والوں، میں نے کہا یار مجھے مزہ بڑا، ایک دفعہ کبھی اور کہہ دینا، تو ہمارا رنگ تو دیکھنا۔ میں نے کہا کہ ہمارے امام نے ہمیں یہ 2-4 دن کا تو مشورہ نہیں دیا، ہمارا پروگرام ہی بڑا لمبا، انہوں نے ہمیں کہا حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش۔ اللہ کرے اب جو چپ ہے ان کو بھی میں دعا دیتا ہوں کہ میلاد شریف آ گیا ہے، نعت یاد ہو جائے ان کو، ایک دفعہ کہہ دیں حشر تک ڈالیں گے ہم۔ اس ذوق کو اپنی زندگی میں لائیں، اس حساسیت کو۔ پیارے دوست، باتیں آپ کو پتہ ہے میں لمبی تقریر نہیں کرتا، سمیٹنے کی طرف آنے لگا ہوں۔ جہاں حضور کا حکم آ جائے، جہاں نبی پاک کا ارشاد آ جائے، جہاں آپ کو پتہ چل جائے کہ کریم کی حدیث موجود ہے، وہ محمود غزنوی نے نا ایک دن ایک اتنا موٹا ہیرا تھا اس کے پاس، سونے کے ٹکڑا سمجھ لیں، کوئی قیمتی چیز تھی، تو اس نے ایک صاحب کو بلا کے کہا اسے توڑ دو تھوڑا مار کے۔ اس نے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ سمجھدار آدمی ہیں، اس کو توڑوائیں گے تو نقصان ہوگا، مہربانی کریں آپ اس کو نہ توڑوائیں۔ بادشاہ کہنے لگے تم سمجھدار ہو، تم نے ٹھیک مشورہ دیا۔ ایک دوسرے کو بلایا، کہا یار یہ ذرا توڑ دو، کہنے لگا آپ کیوں توڑواتے ہیں، میں تو توڑ دوں گا آپ کے حکم پر خزانے کو نقصان ہوگا۔ کہا تم بھی سمجھدار ہو۔ 4-5 لوگوں کو کہا ہیرا توڑ دو، تو سب نے سمجھا دیا کہ یہ قیمتی ہیرا ہے تو خزانے کو نقصان ہوگا، تو آپ نہ توڑوائیے۔ بادشاہ کہنے لگا تم سمجھدار ہو۔ ایاز کو بلایا، کہا یہ ذرا توڑ دو۔ اس نے 1 منٹ نہیں لگایا، ہتھوڑا مارا، کئی ٹکڑے کر دیے۔ تو بادشاہ نے ڈانٹا، یہ کیا کیا؟ اس نے پھر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، کہا غلطی ہو گئی۔ کہا جناب آپ کو کہنا چاہیے تھا، آپ نے ہی تو کہا تھا۔ کہا جناب جیسے آپ کہہ دیں۔ تو کہا یار تمہارے سامنے اتنے لوگ مجھے سمجھا کے گئے ہیں کہ نہ توڑوا، قیمتی ہے۔
اور تم نے فوراً توڑ دیا ہے. تو یہ کچھ رشتوں کی نزاکت کو آپ سمجھیے گا. ایاز کہنے لگے بادشاہ میں نے اپنی زندگی میں تہیہ کر رکھا ہے کہ جو چیز ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے، تیرا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. میں نے طے کیا ہوا ہے جو ٹوٹتی ہے چیز تیرا حکم ٹوٹنا. کیسے میں آپ کو سمجھاؤں کہ محبوب نے فرمایا لاؤ نہ مال، تو جناب صدیق اکبر نے کپڑے بھی اتار کے پیش کرے، ٹاٹ اور بوریے کا لباس پہن لیا. یہ سنتے ہو کبھی غور تو کرو. 2.5% زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، کئی دفعہ حساب کرتے ہیں لوگ. کئی دفعہ حضرت ابوبکر صدیق نے کپڑے بھی اتار دیے، بوریے اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا، اس لیے کہ یہ ہر چیز ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے، کریم کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. جب کہا، جس وقت کہا، جو کہا انہوں نے فوراً قبول کیا. کسی بات میں کسی قسم کی کبھی ہم نا بہانے بازی بڑی کرنے لگے، اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں، ہم 2-4 دلیلیں دے کے خود بخود قائل ہو جاتے ہیں. وہ خدا کے بندو، محبوب سے رشتہ بڑا نازک ہے، اس کی حساسیت کو سمجھو. جو حکم ہو، جس وقت ہو. ایک پرنالہ لگا ہوا تھا مسجد نبی کے ساتھ، صحیح حدیث میں موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتار دیا، اس لیے کہ وہ گلی میں تھا تو پرنالہ چلتا تھا تو نمازیوں کے کپڑوں پہ بھی پانی پڑتا تھا. اتار دیا، بہترین حکمت تھی، وجہ تھی اتارنے کی، نمازیوں کو دقت ہوتی، اتار دیا. پرنالہ تھا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا کا. آپ نے بات کو سمجھنا ہے، دلیل سے اتارا، حکمت سے اتارا، ضرورت سمجھ کے اتارا ہے. لیکن حضرت عباس آئے اور آ کے کہا امیر المومنین پرنالہ آپ نے اتارا؟ کہا میں نے اتارا ہے. حکمت موجود تھی پیچھے، فلسفہ موجود تھا، اتارنے کی وجہ موجود تھی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں کوئی بات نہیں کرتا، صرف اتنی بات کرتا ہوں. اسے لگایا حضور نے اپنے دست مبارک سے تھا. آپ نے سمجھنا ہے بات. ہر جگہ عقل دوڑانا، ہر جگہ بحث کرنا، ہر جگہ الجھ جانا، ہر جگہ دلیلیں دینی شروع کر دینا، یہ کوئی کمال نہیں ہے. امتی کا کام ہے غیر مشروط غلامی کرے، گردن جھکا دے دین کے ہر حکم پر. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ختم ہو گئی بات، آپ میرے ساتھ چلیے اور میرے کندھوں پہ سوار ہو کے اس کو دوبارہ لگا دیں. اس لیے کہ یہ حضور کے دست مبارک سے یہاں لگایا گیا تھا. میرے عزیز، جب تک ہم دین کے ہر معاملے میں ہمارے بزرگوں کا جو تقوی مشہور ہے نا، ہمارے مشائخ جو متقی ہوتے تھے تو اصل میں وہ حساس ہوتے تھے، ہر سنت پر پہنچ کر عمل کی کوشش کرتے تھے. اور یہ ان کی صرف لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا تھا، ان کی تنہائیاں بھی اتنی ہی پاکیزہ اللہ کے فضل اور توفیق سے. وہ کوشش کرتے تھے کہ محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے وہ مضبوط رہے. ہم نے نا آج شرعی معاملات کے اندر رخصت ڈھونڈنی شروع کر دی. ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گنجائش کی ضرورت ہوتی ہے. آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، ہم بہت ساری جگہوں سے اس لیے بھی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کہیں سے کوئی گنجائش نکل آئے. ایسا نہ کریں. آپ کو واضح ارشادات مل گئے اللہ رسول، اب آپ آئیے غلامی کی، اسے قبول کی. ہر چیز اگر نفس کی خواہش کے مطابق لے کے چلیں گے تو پھر تو ایک ایسا وقت آتا ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کچھ لوگ معاذ اللہ نفس کی خواہش کو خدا بنا لیتے، پھر بہت بات آگے نکل جائے. میلاد مبارک کا سارا مہینہ نعت شریف پڑھ کے گزارے، درود پاک پڑھ کے گزارے. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی مشورہ دیا تھا، پھر دیتا ہوں کہ بڑا پاکیزہ لنگر ہوتا ہے جو میلاد میں پکتا ہے، تو اللہ خیر کرے گا نعت خواں صاحب بھی وہی کھا لیں گے، میری طرح کے خطیب صاحب کو بلائیں تو وہ بھی وہی کھا لیں گے، اس لیے کہ سارے ہی حضور کے میلاد شریف پہ آئے گے. تو اس میں تو کم از کم مطلب بعض جگہوں پہ میں دیکھتا ہوں کہ میلاد کی محافل کی صدارت کے لیے سماجی سیاسی شخصیات کو بٹھا لیا جاتا ہے.
جس کو 35 سال ہو گئے مسجد میں اذان دیتے ہوئے، وہ محفل میلاد کی صدارت کیوں نہیں کر سکتا؟ جسے 40 سال ہو گئے ممبر پر بیٹھ کر دین بتاتے ہوئے، وہ کیوں نہیں صدارت کر سکتا؟ یہ بھی آپ نے پیسے والے اور نوٹ والے کے ہاتھ میں دے دیا۔ ان کو پاکیزہ بنائیں، اس میں حسن لائیں، اس کی حساسیت کو سمجھیں۔ یہ بڑا پاکیزہ ہے حضور کے ذکر پاک کا مجمع، یہ بڑا حسین ہے۔ میں بھی باہر لوگوں کی وارفتگی اور شوق دیکھ رہا تھا اور سب کے لیے دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ میرے عزیز، یہ محبتیں، یہ پیار، آپ یقین کریں کائنات میں سب ملتا ہے، پر یہ رنگ نہیں ملتے، یہ نہیں ملتے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اس طرح سے لوگوں کا جمع ہونا اور اس طرح ذکر پاک میں شامل ہونا، یہ اس عادت بزور بازو نہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اسی طرح اپنی وابستگی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ قائم کریں اور بہت زیادہ شریعت کے معاملے میں حساس ہو جائے۔ جب بھی کوئی حکم شرع ملے، جہاں بھی ملے، دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس زمانے میں تبلیغ فرما رہے تھے نا، انگریز کی حکومت تھی اور ہندوؤں کی کثرت تھی، لیکن وہ شریعت کے معاملے میں اتنے حساس تھے کہ کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ہندوؤں کے میلے میں جا سکتے، اپنے آپ کو مضبوط کریں، جہاں اللہ رسول کی بات آئے وہاں پھر اپنے آپ کو اس طرح کا بنائے کہ بھئی بس بات ختم ہو گئی، اب بات ہی وہاں پہنچ گئی ہے کہ اس سے آگے کوئی کلام ہو سکتا نہیں ہے۔ یہی حضور کی محبت کا تقاضا ہے، یہی فکر جناب سیدنا صدیق اکبر ہے، یہی حضرت عمر کی سوچ ہے، یہی نظریات سیدنا عثمان غنی اور مولا علی کے ہیں، اور چلتے چلتے یہی وہ سوچیں ہیں جو ہم اپنے اکابرین کے ہاں پاتے ہیں۔ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیے حضور کے ساتھ، نعت شریف پڑھتے پڑھتے سویا کریں، حضور کا ذکر پاک کرتے کرتے اٹھا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ طبیعت کا میلان کتنا ہلکا پھلکا اور کتنا میٹھا ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب یہاں جمع ہوئے، ہمارا جمع ہونا قبول فرمانا۔ بات کرتے ہوئے کہیں بھول گئے، سوچنے سمجھنے بتانے میں کہیں غلطی ہو گئی تو ہم سے درگزر فرما۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے علم کو نافع فرما، ہمارے اعمال کو صالح فرما۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو بار قرض سے رہائی نصیب فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے بندوبست کیا انہیں بہترین جزا عطا فرما۔ جو تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت اور اپنا فضل نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا